ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص فضل ہے کہ اس مالک الملوک نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی کے اندر یہ ماہ سیام نصیب فرمایا اور اللہ نے ہمت اور توفیق کے مطابق روزوں کے ساتھ اس کے اندر قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات اور دوسرے اللہ کے پسندیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق دی۔ یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کل ہی اسٹارٹ ہونے والا آج اس کے 23واں دن ختم ہونے کو ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ایک جمعہ اور بھی مل سکتا ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں کے اندر رمضان کی فضیلت کے حوالے سے روزے کے مسائل آپ سن چکے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک عام موضوع، عام بات بیان کروں گا، لیکن اس کی فکر دلاؤں گا۔ اللہ نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور نشانیاں ہیں۔ خدا ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے ہی اس ماہ کو فضیلت اور برکت دی، اور اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر بنائی، جس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو بھی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، لاٹھی پھینکے، سانپ بنے، پکڑے اور ڈنڈا بنے، لاٹھی بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں
اور وہ مٹی کے پرندے بنائیں اور پھونک مارے اور وہ اڑ جائیں، اور یہ کرشمہ ہم بھی دیکھیں۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، برس والے کو ہاتھ پھیرے، صحت یاب کر دے جس کو ڈاکٹر حکیم لا علاج کہہ دے۔ یہ ان کے معجزے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھارے کنویں کے اندر لعاب ڈالا، میٹھا ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، شفا یاب ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ لیکن یہ تمام معجزے عملی معجزے تھے، عملی معجزے تھے۔ عملی معجزے کیوں تھے؟ یعنی جب تک وہ شخصیت رہی وہ معجزے تھے، جب وہ دنیا سے چلی گئی معجزے ختم۔ اب نہ وہ ڈنڈا سانپ بنتا ہے، اب نہ کسی کا لعاب خالی کنویں کو میٹھا کرتا ہے، اب نہ کوئی پرندوں کو پھونک مار کے اڑاتا ہے کہ اصلی مٹی کے پرندے اصل پرندے بن جائیں۔ یہ عملی معجزے تھے۔ موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے، اور وہ دائمی معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا اس دنیا میں۔ ہزاروں سال بعد میں آنے والا مسلمان اس معجزے کو دیکھے بھی گا، اور توفیق ہوئی تو فیض یاب بھی ہوگا۔ وہ قرآن ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، کتنی بڑی شرف اور بزرگی کی بات ہے، اللہ کے فضل کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا وہ اللہ سے بات نہیں کر رہا؟ وہ اللہ سے باتیں نہیں کر رہا؟ اللہ سے ہم کلام نہیں ہے؟ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ نے بنا دیا ہو، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو بات ہوتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے، یہ اللہ کی جسم کے اندر سے جیسے اس نے چاہا اس کی بات ہے، اس کے دل سے نکلی ہوئی، اس کے اندر سے نکلا وہ کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ نے اتنا بابرکت بنایا ہے، فضیلتیں بڑی ہیں اس کی۔ موضوع بڑا کھلا سا ہے، میں ٹائم سے شروع ہو گیا اس لیے۔ ایک حرف میں 10 نیکیاں، الف لام میم کو 3 حرف کہا گیا، 30 نیکیاں ہیں۔ اور اللہ نے یہ معجزہ ایسا بنایا ہے کہ یہ بچوں کو بھی زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نمازوں کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے اندر اس کی تلاوت کا حکم دیا، قیام کے اندر اس کو پڑھو۔ اللہ اس کو کیوں پڑھواتا ہے؟ یہ فکر دلانے، اللہ اس قرآن کو اتنا کیوں پڑھواتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ہر سال جبرائیل علیہ السلام آتے، وہ قرآن پڑھتے، اللہ کا نبی سنتا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں کوئی فرق نہ آ جائے، کوئی ایک الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، زیر و زبر کا فرق نہ آ گیا ہو۔ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ آپ کی عمر کے آخری سال میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن سنایا، 2 دفعہ قرآن،
ہم بھی آج کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن پورا پڑھیں رمضان میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے، جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ پورا قرآن ہم پڑھیں گے، سنیں گے پورا قرآن، پڑھیں گے پورا قرآن، نماز میں سنیں گے، لیکن ہمارے اندر تبدیلی 1% کو چھوڑ دیں، 0.001% بھی نہیں آئے گی۔ یہ فکر دلانا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ پورا قرآن سننے کے بعد جو دکان پہ کم تولتا ہے وہ کم ہی تولتا ہے، جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت ہی لیتا ہے، جو سود کھاتا ہے پورا قرآن اس نے خود بھی بیٹھ کے پڑھا ہے، صبح و شام ختم کرنے کی اس نے کوشش کی ہے اور کچھوں نے کئی دفعہ قرآن ختم کیا ہے، ایک دفعہ حافظ صاحب کے پیچھے تراویح میں سنا ہے، لیکن وہ سود لے رہا ہے تو سود ہی لے رہا ہے، اس کا کاروبار، اس کا کسب حرام کا ہے تو اس نے نہیں چھوڑا، اس کے اندر کوئی برائی ہے اس نے برائی نہیں چھوڑی، وہ جھوٹ بولتا ہے اس نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولنا کم نہیں کیا، بلکہ وہ روزے کے اندر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جبکہ اس کے لیے واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا کہتے ہیں یہ مجبوری ہے، کاروبار کا حصہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے آگے بات نصیحت والی مجبوری ہے۔ اسی طرح کاروبار ہوتا ہے، کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ بولتے ہیں، مجبوری، اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، مجبوری میں بولتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں روزہ رکھا ہے، اللہ نے یہ ایسی عبادت بنائی ہے، دوپہر کو زور کے وقت پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، جسم کی چاہت ہوتی ہے، مجبوری میں ہوتی ہے، کپڑے لینے کے گیلے کپڑے ڈال کے گزارا کرتا ہے، بار بار گرمی میں نہاتا ہے، اے سی میں جا کے لیٹتا ہے، مجبوری نہیں اس کی کھانا پینا۔ اب ظہر کے بعد ایک گلاس پانی پی لے، وہ کہے کہ مجبوری بڑی تھی، پیاس بڑی لگی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کر لے، اللہ روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے صرف مجبوری کے تحت کیا، ایسے تو روزہ نہیں توڑا، میرا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن مجبوری کی تحت تھوڑا سا پیا، افطار شام کو ہی کرنا ہے میں نے، اور ساتھ یہ کہے کہ جس طرح جھوٹ بولا تھا کہ مجبوری ہے اللہ معاف کر دے گا، یہ ہم یہ نیت کریں کہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت تھوڑا سا پیا ہے اور ایک سیب کھایا، روٹی بھی نہیں کھائی، اللہ معاف کر دے گا۔ اصل وقت پھر نکاحت ہوئی، پھر وہ سوچے کہ مجبوری ہے، ضرورت بھی ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا اس کے بغیر، تھوڑا سا کھا لے، اور نیت یہ کرے کہ کوئی نہیں اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا، اور شام کو سب روزے داروں کی طرح روزہ افطار کرے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی 2 دفعہ میں نے کھا لیا ہے، اللہ کو غفور رحیم تو معاف کرنا، روزہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی مجبوری تو ایسے ہے نا، مجبوری تو ہے، لمبا روزہ 14 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، جون جولائی کا، مجبوری تو ہوتی ہی کھانا پینا۔ یہاں بندہ سوچتا ہے کہ نہیں رب دیکھ رہا ہے، ایک گھونٹ کیا ایک قطرہ بھی اگر ارادے سے میں نے نیچے اتارا تو روزہ نہیں رہنا میرا۔ وہ دکان پہ جھوٹ بول رہا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہی کہتی ہے کہ کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، قرآن ہی کہتا ہے کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، قرآن ہی کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس بات پہ یقین ہے، کس بات پہ یقین ہے؟ کہتا نہیں جھوٹ بول لوں گا تو گزارا چل جائے گا، پانی پیوں گا تو گزارا نہیں ہوگا، اچھی منطق بنائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پورا قرآن سننے کے بعد تبدیلی کیوں نہیں؟ بہت بڑی سازش مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے۔ قرآن سے محبت بھی ہے،
طاقوں کے اندر سجا سجا کے رکھا ہوا، الماریوں میں یہ شیشہ لگایا ہوا مٹی نہ جائے، اونچا رکھا ہوا ہے، گھروں میں غلافوں کے اندر ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کھولتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے اس کا نہیں پتا، اس کو جس لیے نازل کیا گیا ہے وہ مطلب ہم لیتے نہیں ہیں۔ آج قرآن کو کس لیے لیتے ہیں کہ کوئی بزرگ اس کی نزاح کا وقت ہے اور اس کو موت نہیں آ رہی تو کہتے ہیں قرآن لاؤ نا اس کے اوپر پڑھیں تاکہ مر جائے۔ دکان کی ہے، افتتاح کرنا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن لاؤ نا یا قرآن پڑھیں برکت ہو جائے۔ آپس میں معاملہ جھگڑا ہو گیا، یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن لانا اس کو سر پہ رکھ، اب تو بات کر قرآن سر پہ رکھ کے تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور زیادہ کچھ لوگوں نے اس کو لکھ کے گلوں میں لٹکانا شروع کر دیا کہ صحت یابی ہو جائے گی، بس اس وقت ہمارے معاشرے میں قرآن کی اتنی ضرورت ہے اور اسی ضرورت کے مطابق اس کو پڑھا جا رہا ہے اور اسی ضرورت کے مطابق گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس لیے نازل کیا، اس لیے نازل نہیں کیا، عقیدے بگڑ گئے، شرک آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی ساتھ ہے، شرک بھی ساتھ ہے، جو قرآن نہیں پڑھا۔ اور ظلم یہ کیا، جو پڑھنا جانتے تھے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ وہ اس کو پڑھاتے نہیں تھے۔ میں کسی کی دل شکتی نہیں کروں گا، لیکن توجہ ضرور دلاؤں گا، اپنے دل کی جو تڑپ ہے وہ ضرور بتاؤں گا۔ تم انگریزی سیکھ سکتے ہو، حالانکہ انگلش کا ایک لفظ بھی اردو میں نہیں ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اردو لینگویج میں فارسی کے لفظ ہیں، عربی کے لفظ ہیں، انگلش کا کوئی نہیں، اور عربی 50%، عربی کے بڑے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کافی لفظ جیسے ہیں، نظم لفظ بولتے ہیں، عام لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، کافی لفظ بولتے ہیں، رب بولتے ہیں، حمد بولتے ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں جو اردو میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہیں آتی ہمیں، جو اردو سے ملتی جلتی ہے، اور وہ انگلش جو بالکل نہیں ملتی اردو سے اور عربی سے، وہ آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا پہلا لفظ پڑھایا گیا، پہلا ڈیجٹ پڑھایا گیا، اے پڑھایا گیا، اس کے ساتھ جو الفاظ بنتے تھے ان کی تصویریں بنائی گئی تاکہ ترجمہ بتانے سے پہلے ہی سمجھ جائے بچہ کہ اس کا معنی یہ ہے۔ پھر وہ لفظ بول کے بتایا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے۔ یہاں قاری صاحب ناراض نہ ہو کے میری بات سے، بچہ آیا، والدہ نے بھیجا کہ جا بیٹا قرآن پڑھ، اس نے قاعدہ پڑھایا ہے، قاعدے کے اندر کتنے عربی کے الفاظ ہیں، قرآن کے کتنے لفظ قرآن کے یوز ہوتے ہیں، آتے ہیں، کسی ایک کا معنی بتاتا ہوں۔ گھر سے باہر چلے نا، محلے کی مسجد سے ناظریں پڑھنے آیا بچہ، ٹھیک ہے، سب نہیں مدرسے میں داخل ہوتے، سب عالم نہیں بنتے، سب مفسر نہیں بنتے، سب مفتی نہیں بن سکتے، لیکن یہ تو بنیادی چیز ہے۔ وہ آیا ہے نا قاعدہ پڑھاتے ہوئے، جتنے قرآن کے الفاظ اس کے اندر آئے ہیں، اگر ان کے معنی بتاتا جائے تو کوئی مسئلہ۔ جب وہ قرآن سٹارٹ کرے گا اس کو 20% معنی آتے ہوں گے، اور اب اس نے ناظریں پڑھنا ہے، ایک سپارہ اس کو معنی کے ساتھ پڑھایا، 50% قرآن کے لفاظ آ گئے اس کو۔ جو آگے جائے گا اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں پڑھانا، نہیں پڑھانا، پڑھا دیا تو پھر یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے 2 نمبری کس طرح بیان کی جائے گی؟ پھر بچے پکڑ لیں گے، حافظ صاحب قرآن سنائیں گے، تراویح میں پڑھ کے جائیں گے، آپ سورت کی آیتیں سن کے جائیں گے، باہر جا کے دل کو قرآن ہلائے گا،
کہ میں نے آج ہی رمضان کے مہینے میں قرآن سنا، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہوں، سود کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، چھوڑ دوں آج کے بعد، اثر ہوگا نا؟ یا وہ کہتا ہے قرآن پڑھتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اور بڑی خوبصورت لے میں جب قاری پڑھتا ہے جیسے مصر والے پڑھتے ہیں تو عوام آگے سے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن کے تم ایندھن ہو جہنم کا، جہنم میں جلائے جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں پتا، فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم آئے گی قرآن کو بڑا خوبصورت پڑھے گی، بہت خوبصورت پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، خوش لحاظی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج صرف کیا ہوتا ہے؟ لمبا سانس میں کون زیادہ پڑھتا ہے؟ خوبصورت کون زیادہ پڑھتا ہے؟ آواز اچھی کس کی ہے؟ اس کے لیے تو قرآن ہی نہیں آیا، اس کے لیے تو نہیں آیا۔ قرآن کے مقابلے ہونے چاہیے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اس کا کچھ اور ہے۔ اللہ سال کے بعد قرآن سنوا کے قرآن پڑھوا کے ایک ایک لفظ کے حرف کے اوپر پیکج رکھ کے دیکھیوں گا کہ یہ آگے اس کو پڑھیں، دلوں کے ضم کر گناہوں سے نفرت ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ میرا کلام پڑھے، مجھ سے ہم کلام ہو، میں ان سے خوش ہو جاؤں، میں ان کو جنتے دوں، لیکن نہیں سمجھ رہے، ان کو فتویٰ دیا گیا کہ نہیں بھائی تم نے قرآن نہیں سمجھنا، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرنی ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اس قرآن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ اس کے پڑھنے والے، اس کے ماننے والے، اس پہ ایمان رکھنے والے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کتنا؟ اللہ فرماتے ہیں جتنا ہم آسان بنا سکتے ہیں، جتنا اس کو آسان کر سکتے تھے اتنا آسان کر کے نازل کیا۔ کس لیے؟ ذکر، نصیحت کے لیے، تاکہ لوگ کیا حاصل کریں؟ قسمیں اٹھائیں، دکانوں کے افتتاح کریں، مرنا آ رہا ہو تو یاسین پڑھیں، نہیں، ذکر، نصیحت کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ ابتدا میں قرآن سنایا، کون سے مدرسے کے فارغ تھے، کون سی یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، کون سا وہ مہذب معاشرہ تھا، کون سا وہ پڑھے لکھوں کا معاشرہ تھا؟ قرآن تو کہتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے رسول بھیجا جاہلوں میں، مکے کے بدووں کے اندر ہم نے رسول بھیجا۔ آپ غور کریں، میں اردو بول رہا ہوں، آپ اردو سمجھ رہے ہیں، آپ اردو سمجھ رہے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ اردو گرامر جانتے ہیں؟ اپنا خود ہی سوچ رہے ہیں، ہاتھ نہیں میں کھڑے کراتا۔ آپ میں سے گرامر کتنے لوگ جانتے ہیں؟ لیکن اردو تو سمجھ رہے ہیں، آپ اردو بولیں گے بھی لیکن وہ گرامر جانتا ہے؟ ہو سکتا نہ جانتا ہے۔ مکے کے لوگ اللہ ان کو امی، جاہل، ان پڑھ کہہ رہا ہے، وہ عربی گرامر جانتے تھے، عربی کے صیغے جانتے تھے، قرآن وہ سمجھتے تھے کیونکہ اللہ نے احسان کر دیا۔ کس طرح سمجھتے تھے؟ کس کیفیت میں سمجھتے تھے؟ ان کے پڑھے لکھے تو سمجھتے ہی تھے، پڑھے لکھوں کو تو اللہ نے چیلنج کیا نا، فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک صورت ایسی لا کے دکھاؤ، یہ ایسا معجزہ ہے۔ مقابلہ بھی کیا پڑھے لکھوں کا، ادیبوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن میں جاہلوں کی بات کرتا ہوں، جاہل کس طرح سمجھتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اتنا ہی، ڈگریاں نہیں تھیں، جو ریڈنگ کر لیتے تھے اور لکھ لیتے تھے۔ آپ سنانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں لوگوں کو قرآن، اپنا نام نہیں لکھ سکتے،
اپنا نام نہیں لکھ سکتے، لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے۔ آج لوگوں کو عجیب دھوکہ ہے کہ چلو جی 5 سال مدرسہ میں پڑھو پھر ترجمہ پڑھنا، ورنہ قریب نہیں جانا اس کے، 14 علوم حاصل کرو پہلے اس کے ادب کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا علم پڑھ کے آئے تھے؟ تلوار تو ہاتھ میں تھی، اس وقت تو گستاخی میں آ رہے تھے، غصے میں آ رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے آ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے آ رہے تھے۔ کوئی حالت تھی قرآن کی کوئی عزت توقیر ان کے دل میں اس وقت؟ نبی کی کوئی عزت توقیر ان کے دل میں؟ قرآن سننے کا کوئی پروگرام، کوئی ذہن بنایا ہو، کوئی اصول پڑھی ہو کہ یہ کتاب میں نے سمجھنی ہے، کیسے سمجھوں گا؟ کچھ بھی نہیں۔ پہلے بہن کے گھر گئے، مارا ہے، بہنوئی چھڑانے لگے، اس کو نیچے رکھ لیا، اب اس کو مار رہے ہیں، ڈرایا، گلے پہ تلوار رکھ لیا، چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں چلا دیں، چھوڑیں گے، تلوار چلا دیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب سوچا ہے یہ تم آیا کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی پیش کرو نا کچھ، میں بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، کچھ نہ کچھ میں بھی جانتا ہوں، میں کون سا اتنا ان پڑھ ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم پڑھتے ہو، کیا کلام ہے، کیا اس کا دعویٰ، مجھے پیش کرو۔ کتنی آیتیں سنیں؟ 6 آیتیں، صرف 6 آیتیں۔ ہم تراویح کے اندر کتنے آیتیں سن کے جاتے ہیں؟ 1 سورہ، زنہ کم از کم 1 سورہ۔ کچھ فجر میں سنتے ہیں، کچھ قرآن مغرب میں سنتے ہیں، کچھ عشاء میں سنتے ہیں، کچھ اللہ توفیق دے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کتنا قرآن میں سنتے ہیں؟ یہاں کفر میں لت پت ہے، گستاخی بھی آیا ہوا ہے، شیطان سر چڑھا ہوا ہے، پیچھے سے ابو جہل نے پوری چابی دی ہوئی ہے کہ خاندان کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، جب تک رہے گا خاندان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تیرے جیسے بہادر ایسے تنے پھرتے ہیں یا زمین پہ ہیڑیاں مارتے ہوئے، کچھ کر کے دکھا۔ لو جی نشہ آیا، غصہ آیا جوانی کا، لو جی آج کر دیں گے، آج کا کام تمام کر دیں گے۔ کیا ہوا پھر؟ اپنے آپ کو مجرم نہیں بنا لیا، 6 آیتیں سنی ہیں تو کہا کہ مجھے لے چلو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کتنے علم پڑھ کے قرآن کی 6 آیتیں سنی تھی؟ مسلمان ہو گئے، مکے میں باہر سے کوئی آتا عمرہ کرنے، طواف کرنے، حج کرنے، پہلے ماحول کے مطابق، پہلے طریقے کے مطابق، تو مکہ کے سردار باہر سے کہتے ہیں بھائی آج آپ کچھ نا ماحول چینج ہو گیا، دیکھ کے جانا۔ اب وہ حالات نہیں رہے سازگار، اب حالات سازگار نہیں ہے۔ وہ پوچھتا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہمارے اندر سے یہ ایک نوجوان ہے، ہمارا بھتیجا لگتا ہے، اس کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی کلام آتا ہے، وہ ایسا عجیب کلام ہے جو سنتا ہے نا اس کے پیچھے۔ اب کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے، احتیاط سے جانا ہے، متعاد ہو کے جانا ہے، اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے، باپ دادا کے دین کے اوپر کیمرہ، نصیحتیں کر رہی ہیں۔ ایک قبیلے کا سردار آیا نا تو فیض صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب سمجھایا گیا ہوتا ہے میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، ایسے پاگلوں کی طرح سمجھا رہے ہیں، آخر اتنا ڈرایا کہ کانوں میں کاٹن ڈالی، کوئی ڈالی تو آپ کرتے، اس نے کہا کہ میں سنو تو صحیح یار۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوئی سمجھا دینے میں اس کی بات نہیں سن رہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، بولسا نے کہا ہمارا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ، تعلق ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سن کے تو دیکھیں کہتا ہے، سنے تو صحیح۔ اب انہوں نے سننے کے لیے وہ روئی نکالی ہے، سنے تو صحیح، اس کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا سنا ہے قرآن؟ ڈرتے ڈرتے سنا ہے کہ کیا پیش کرتا ہے؟ جب سنا ہے تو مسلمانوں کی گیا۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے ہمارے پاس، اس کے ہوتے ہوئے ہماری معیشت بھی تنگ، ہمارے اعمال بھی برے، ہم ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹتے ہیں، بازاروں میں جھوٹ فراڈ دھوکہ دہی، گھروں کے اندر بدسلوکی، قرآن موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟
اسی طرح پھر میں آؤں گا، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، نہیں پڑھایا جاتا، قرآن حفظ کرا دیا جاتا ہے۔ تمام مسالک کے ادارے ہیں حفظ کے ادارے ہیں، حفظ کرا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹیپ ریکارڈنگ کی طرح وہ تراویحوں میں قرآن پڑھے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ اس کو پتا اللہ کے بندے کو کہ میں نے سپارہ پڑھا ہے، آج کیا احکامات آئے تھے، کیا باتیں ہوئی تھی، اس نے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، کچھ الفاظ پورے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، وہ اپنی سپیڈ میں بس پڑے گا۔ پچھلے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں سپارہ جلدی سے پورا ہوتا ہے۔ ہم تراویح پڑھ کے آتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ سے ہم کلام ہو گیا ہے ویسے آپ اللہ۔ میں مثال دوں، ہمارا وزیر اعظم جائے امریکہ، یہ اردو میں بات کرے، وہ انگلش میں بات کرے، یہ انگلش نہیں سمجھتا، وہ اردو نہیں سمجھتا، واپس آ کے کہے کہ بڑا دورہ کامیاب، دورہ بڑا کامیاب ہے، بڑا کچھ لیا، بڑا کچھ دیا، بڑا کچھ مانگا، بڑے مطالبات رکھے، بڑا کامیاب، کامیاب۔ بندہ آیا رب کے سامنے، اللہ کی تعریف کی، اللہ سے مانگا، لیکن نہیں پتا کیا مانگا، نہیں پتا کیا مانگا۔ 70 سال کا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں سکھایا، الرحمن الرحیم عام لفظ بولتے نہیں بتایا، مالک یوم الدین نہیں بتایا، ایاک نعبد نہیں بتایا، وایاک نستعین نہیں بتایا۔ کیا بنے گا نمازوں کا؟ قرآن تو کہتا ہے نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیوں نہیں روکتی ہمیں؟ کیوں نہیں روکتی؟ وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، وہ سمجھ نہیں آتی، نہ وہ نصیحت لے کے جائے، نہ وہ ہدایت لے کے جائے۔ وہ کل صاحب کی صرف آواز سنتا ہے، کل صاحب کی اچھی آواز ہے، یہ اچھی آواز نہیں، یہ دو ہی باتیں، اچھی آواز ہے بڑا اچھا کر رکھا ہوا، اچھی نہیں ہے بس نارمل سا رکھا ہوا۔ وہ مکے کے بددعائیں، سخت دل، اونٹوں کے ساتھ رہنے والے، اور قرآن سنیں ہچکیاں بن جائیں، ہچکیاں بن جائیں۔ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہنے والے، پڑھے لکھے سمجھدار، 14ویں صدی کے لوگ، 15ویں صدی کے لوگ، سائنس کی ٹیکنالوجی جاننے والے، آئی ٹی کی ٹیکنالوجی جاننے والے، ہم قرآن سنیں ایک آنسو بھی نہ آئے، پورا قرآن ختم ہو جائے۔ کیوں؟ دل سخت ہے، دل سخت ہے، پتھر سے زیادہ سخت۔ جب تک سمجھ نہیں آئے گی یہ سخت رہے گا، ورنہ یہ دل نرم کر دیتا۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر پتھر پہ، پہاڑ کے اوپر اس قرآن کا نزول کر دیتے نا، تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرز جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے۔ یہ ہمارے نرم و نازک دل کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جو سخت نہیں ہے، جو ہر وقت پمپ کرتا رہتا ہے، سخت نہیں ہے۔ یہ نہیں نرم ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ دل سخت ہے۔ ایک دوسرے کی گلے پہ، جو میرا کاروبار ہے میں لوگوں کے اس کاروبار کے ساتھ چھری پھیر رہا ہوں، اور جو اگلے کا ہے وہ میرے پہ پھیر رہا ہے۔ سبزی والا سبزی کے حساب سے دھوکہ دے رہا ہے، فروٹ والا فروٹ کے سبزی دھوکہ دے رہا ہے، معافی کوئی نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں قرآن نہیں ہے۔ اپنے دلوں پہ آدھا کے سوچیں کتنی آیتوں کا ترجمہ، ورنہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کتنی نماز کا ترجمہ آتا ہے، ورنہ اپنے نماز آپ کو نہیں آتی، آپ کو نماز نہیں آتی۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہو کے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 50 سالہ بزرگ، 40 سالہ، 60 سالہ بزرگ موبائل ٹچ سیکھ لیتا ہے،
جو اس نے بچپن میں دیکھا بھی نہیں تھا نہیں سیکھ سکتا تو وہ نماز کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتا. قاری صاحب کے پاس بھی آئے گا تو وہ لفظوں کو سیدھا کرائے گا، نماز کا ترجمہ نہیں بتائے گا. لفظ سیدھے کروا دے گا، اس کا یوں مخرج ہے، اس کو یوں ادا کرنا ہے، اس کو یوں ادا کرنا ہے، ترجمہ نہیں بتائے گا. اور آپ مخارج کے ساتھ جب پڑھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے نماز صحیح کر لی ہے. بھائی کیا صحیح ہے؟ یہ تو تمہارے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گی، دل پہ اثر نہیں ہوگا. وہ عرب والے سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی، گرامر نہیں پڑھی تھی تب بھی زبان سمجھتے تھے. جیسے آپ اردو سمجھ رہے ہیں، اسکول میں نہیں گیا وہ بھی اردو سمجھ رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، مادری زبان ہے، پنجابی کو سمجھ بھی رہا ہے لیکن اس کو پڑھا تو نہیں ہے. اور جنہوں نے عربی کو پڑھا ہوا تھا ان کی کیا کیفیت تھی؟ جنہوں نے پڑھا ہوا تھا عربی کو ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب سورہ کوثر لگائی گئی بیت اللہ کی دیوار پہ اور مقالات لکھے گئے، وہ لگائے گئے، شعراء کا مقابلہ ہوا، سالانہ ان کا پروگرام ہوا، سب سے بڑا شاعر آ کے اس نے نمبرنگ دینے کی، رینکنگ کرنے کی کوشش کی کہ پہلے نمبر پہ کون آیا اس سال، دوسرے نمبر پہ کون آیا. اب وہ آ رہا ہے بڑا شاعر، مارک کرتا ہوا، نمبر لگاتا ہوا. اب وہ آیا، اس نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے. اس نے سورہ کوثر کو پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. رک گیا. باقی تو وہ نظر اتنا ماہر تھا نا، نظر مارتا تھا، نمبر دے رہا تھا. وہاں اس کے قدم رک گئے. اس نے پھر پڑھا، پھر تیسری دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا. اتنی دفعہ کسی کو نہیں پڑھا. اس نے نظر مارتا تھا، نمبر دیتا تھا. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنا قلم نکالا ہے اور اس نے اس کے اوپر جملہ لکھا ہے، ما ھذا کلام البشر. ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی نہیں پتا کہ یہ کون سی کتاب کا ٹکڑا ہے، یہ کون سی کتاب کی صورت ہے. اس کا علم اسے کہہ رہا ہے، اس کا ادب اسے بتا رہا ہے، زبان عربی اسے بتا رہی ہے. وہ پیچھے سے چیک کرتا ہوا آ رہا ہے کہ لفظوں کی ترتیب، لفظوں کی ادائیگی، لفظوں کا ایک ساتھ اس طرح مل کے آنا یہ انسان کے بس میں نہیں. ما ھذا کلام البشر، یہ فکرہ اس نے لکھ دیا اس کے نیچے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ اجازت ہے قرآن کا، یہ اجازت. یہاں قرآن کہتا ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ. کیا آج یہودی ہمارے اتنے مخالف ہیں؟ مصر میں یہودی نہیں، شام میں یہودی نہیں، لبنان میں یہودی نہیں ہے، یہودی عربی نہیں بولتے، عربی دان یہودی نہیں ہے. آج بھی ان کے سروں کے اوپر یہ چیلنج قرآن کا تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. کیوں نہیں قبول کرتے اس کو؟ ان کو پتہ ہے کہ خالق اور خالق کی زبان سے نکلے ہوئے کلام ہے رب کا، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم کتنے بدبخت ہیں. اللہ کی کلام ہر گھر میں موجود، ہر گھر میں موجود، اور اس وقت تراجم ہر زبان میں موجود، اور جدید ٹیکنالوجی میں ہر موبائل کے اندر قرآن موجود. ترجمہ اور تفاسیر قرآن کی موبائلوں کے اندر موجود. سیکھیے ایک منٹ، صرف صبح لگاتے ہیں، کچھ قوالی لگا دیتے ہیں، کچھ تلاوت لگاتے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور قوالی والے کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا بک رہا ہے. قرآن لگا شرک کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہمارے اندر؟ میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ فیصلہ کیا کریں. میں اپنا چون بیچوں گا، وہ اپنا منجن بیچے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے. کوئی اس کی طرف چلا جائے گا، کوئی میری طرف آ جائے گا. میری بھی دکانداری چلتی رہے گی، اس کی بھی چلتی رہے گی. میں کچھ کو اپنی طرف کھینچوں گا، وہ کچھ کو اپنی طرف کھینچے گا. آپ کے ایمان بھی لوٹیں گے، آپ کی جیب بھی لوٹیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں سیکھتے. سیکھنا پڑے گا. کامیابی اسی میں ہے، قبر کے اندر بھی اس کا حساب ہونا ہے. قرآن نے جا کے گریبان سے پکڑنا ہے. اور میں کہتا ہوں
اللہ نہ کرے جو صرف فاضل کو قرآن نہ پکڑ لے. یہ مجھے پڑھتا تھا سمجھ نہیں، یہ آتے اس کو یاد تھی اور یہ اس کا عمل نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اراض کرتا ہے، نصیحت سے، قرآن سے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. معیشت تنگ کر دیتے ہیں. کیوں نہ ہو، آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی، میرے سے رہ جاتا ہے بات کہتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی کے اندر ایک جسٹس صاحب نے آگے کتاب اپنے اوپر سر کے اوپر کر کے نا کہا کہ اللہ کے بعد اس کا سایہ، ہم تو سمجھے قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ پاکستانی 1937 والے انگریزوں کو بنائے ہوئے ان کو اپنے سر پہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد اس کا سایہ. اس کا سایہ تو جاؤ مانگو بھی. قرآن کہتا ہے تم نے اپنا قانون بنا لیا خود اور اپنے سروں میں سایہ کر لیا اس کا. قرآن تو فرق ہو گیا، قرآن کی جگہ تو اسے لے لی. اب تم قرآن سے کیا لیتے ہو؟ اب تمہارا تراویحوں کے اندر پڑھا جانا، نمازوں کے اندر پڑھا جانا، کیا حیثیت اس کی؟ تمہاری اجتماعی کی زندگی کے اوپر تو قرآن ہے ہی نہیں. قرآن کو تم اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے، نہ اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ. کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ہو گیا، چوری ہو گئی ہے، چلو مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں اس کی کیا سزا بنتی ہے. آپس میں نہیں کر سکتے آپ، جیسے بڑے پنچایت کے لوگ فیصلے قبول ہی کرتے ہیں، لیکن نہیں ہو جاتے پھر اٹھانا چاہتے ہیں. کیونکہ سایہ جس کتاب کا اس کے مطابق بھی گزار نہیں ہے، فیصلہ جھگڑے کا اس کے مطابق کرانا. چلو، اور سب نے اس کو قبول کیا ہوا ہے اور اس کو مقدس قانون کہا جا رہا ہے. اگر اس کو نہ مانے تو وزیر اعظم بھی نائل ہو جاتا ہے. اس کو اتنا مقدس بنایا گیا، اس کا بنایا ہوا انگریز کا، اور پرانا اتنا فرسودہ ہو گیا کہ 1937 کا اس کو موت نہیں پتا. اور قرآن اتنا جدید ہے، اتنا جدید ہے کہ قیامت تک آخری جو قوم ہوگی اس کے بھی مطابق ہے. خدا را اپنے بچوں کو ناظرہ کے ساتھ ترجمہ ضرور سکھاؤ. حفظ کرانا تو کرا لو، ورنہ ناظرہ کے ساتھ ترجمہ سکھاؤ. اپنی زندگیوں میں جو آیت پڑھو اس کا مطلب بھی سیکھو. سمو بکم عمی فہم لا یرجعون. قرآن پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ. عذاب کی آیت ہے تبھی سبحان اللہ، بشارت والی ہے تبھی سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی چیخیں نکل جائیں. یہاں کہتے ہیں جلدی رکوع ختم ہو قیام میں جائیں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک رات کے بارے میں بھی تمہاری عمریں کم ہیں، چلو پیکج دے دیتا ہوں. من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. پورا رمضان نہیں کر سکتے کہ ہم ایک لیلۃ القدر کی رات بھی اگر قیام کر لیا نا تو سب کا گناہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دے دیں گے. عمر چھوڑیے تو کوئی بات نہیں، قیام کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں بیٹھ کے ذکر کر لیں، گپ شپ کر لیں. کیا کہا ہے الفاظ حدیث کے؟ قیام کرنا ہے. اور قیام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن پڑھنا ہے. یہ قانون دہرانا سال کے بعد ہر بندہ اللہ چاہتا ہے اس قانون کو روائز کرے. اس قانون کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قانون کو، اس نصب العین کو سارے سال کے بعد ہر بندہ ایک دفعہ لازم پڑھے. جو چیزیں بلا چکا ہے، جن کے خلاف چل رہا ہے وہ آئیں گی. اور عید والے دن وہ عہد کر چکا ہوگا کہ اللہ یہ احتیاط پڑی نا، یہ ذہن سے نکل گئی، یہ کام میں کرتا رہا، اب نہیں کرتا. پاک صاف ہو جائے اپنا سے. یہی باقی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بدبختی ہے، پتہ ہی نہیں. اور ہمارے قرآن جو پڑھتے ہیں، آپ عرب میں چلے جائیں نا، کیا قرآن کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہو، ایسے پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہے ہمارا معاشرہ کہاں جائے گا، اور پتہ چلا گیا جہاں جانا تو.
بھوک اور پیاس اس کا مقدر بن گئی، اللہ کی گرفتار کی گئی۔ اگر یہ قوم ابھی پلٹ جائے صرف قرآن کی طرف، کسی فرقے کی بات نہیں، صرف قرآن کی طرف پلٹ جائے، مولوی ہمارے یہ فتویٰ دینا بند کر دیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، بلکہ وہ کہیں بھائی ہر بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھے۔ حالات دیکھنا، پھر اس قرآن کا کمال ہے کہ آپ کے دلوں کی زخم کو کس طرح اتارتا ہے۔ اللہ کیوں پڑھوا رہا ہے قرآن میں؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے قیام کرو ایک رات ہی کر لو، ایک رات میں کتنی مسائل پڑ جائے گا، کتنی آیتیں پڑ جائے گا، اور وہ آیتیں دل کے اوپر اثر کریں گی، دل کا زنگ اترے گا، حلال حرام کی تمیز آئے گی، ظلم کا خوف آئے گا، جہنم کا عذاب سنے گا، جنت کی بشارت سنے گا، کچھ نہ کچھ چینج ہو جائے گا۔ یہ اللہ چاہتے ہیں، ہم چینج ہونا نہیں چاہتے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ کافر ہے مومن ہو گیا قرآن سن کے، گستاخ ہے صحابی بن گیا، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ پیچھے بدوا لیے، مشکیں بدوا لیے پیچھے۔ عمر جیسے نوجوان نے، جوشیلا، اکھڑ مجاز، جوانی کا نشہ، لیکن 6 ہفتے سنیے، کیا آج قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ آج قرآن کا اثر ختم ہو گیا، یا ہم ایسے مخلوق پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا؟ ہمارے لیے نہیں آیا، یہ ہمارے لیے نہیں آیا، ہمارے لیے آیا، ہم انسان نہیں ہیں۔ اللہ اس میں مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، کون بول رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کون بول رہا ہے؟ اب قرآن پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے اہل و عیال کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن جس رات میں نازل کیا، اس رات کو ایسی فضیلت والے بنا دیا، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں آیا ہے، وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ جس نبی پہ آئی امام الانبیاء بن گیا، قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ اور اللہ نے پھر پیکج رکھ دیا صحت کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے۔ ایک بندہ مسلمان 80 سال کی عمر میں ہوا ہے، قیام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس نے عشاء بھی جماعت سے پڑھ لی، فجر بھی، آدھی رات کا ثواب عشاء کے وقت دے دیا، آدھی فجر کا دے دیا۔ رات کا کیا اس کا بھی ظلم نہیں ہے، استطاعت کے مطابق۔ ایک حدیث میں فرما دیا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، نہیں مت ہے بابا، چل نہیں سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، لیٹے لیٹے پڑا، ابھی مسلمان ہوا ہے، نہیں لمبی زندگی ملی اس کو اسلام کی، اس نے چادر پہ لیٹے لیٹے پڑھ لی سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات، اس کو ساری رات کے لیے وہ کفایت کر گئی، اس کو بھی ساری رات کا ثواب مل گیا۔ لیکن نوجوان ہے، تکڑا ہے، صحت مند ہے، کم از کم وہ اتنی دیر تو کھڑا ہوگا کہ تھک جائے، اتنا لمبا تو قیام کرے نا کہ وہ تھک کے وہ جو سلام پھیرے تو لمبا ہو جائے، مسجد میں لیٹ جائے کہ تھک گیا ہوں۔ مالک کو ہی پتہ ہے تھک گیا ہے، اتنی استطاعت تھی اس کی، ساری رات کا قیام دے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن سے لگاؤ کرنے کی توفیق، بہت دور ہو گئے قرآن سے، اللہ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق۔ قرآن سے محبت، یہ محبت نہیں کہ چومنا اور سینے سے لگاتے رہنا، قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق۔ کوئی نہیں زندگی عمر گئی، قرآن آپ بڑھاپے میں پڑھیں، ہر عمر میں قرآن پڑھیں، دکان پہ رکھ لینا، کاروبار پہ رکھ لینا، گاڑی میں رکھ لینا، ٹیپ ریکارڈنگ بھی کر مل جاتی ہے، ترجمے والی مل جاتی ہے، سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں، سن کے مسائل بھی سن سکتے ہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس بک تھی، کاپیاں تھیں، پینسلیں نہیں، اللہ کے نبی سناتے تھے، زبانی چل رہا تھا۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے چاہتے جو کتابت کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوتاہی کو ہم سے دور کر دے اور اللہ ہمیں قرآن کی طرف راغب کر دے۔ اللہ اس طرد کو تمام مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ یہ جو رکاوٹ بنی ہوئی نا کہ اتنے علموں کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، لوگ اس سے ہدایت دے دے، ہم آگے جائیں۔ الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے حضرت اقبال صاحب نے فطرانے کے حوالے سے۔ فطرانہ یہ سا کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، وزن نہیں دیتے تھے بلکہ ایک برتن تھا جس کو پنجابی میں ہم ٹوپا کہہ لیتے ہیں، اس طرح کا ایک برتن تھا سا جس کو بولتے ہیں، اور ایک وہ سا ہر بندے کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ تو اس کی مقدار مختلف گراموں میں، کلو میں، سیروں میں نکالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی بھی وزن کو پیمانے کو نہیں لینا چاہتے تو ایک ہر آدمی اپنے 4 گھٹ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں 4 گھٹ گندم، 4 گھٹ آٹا ایک بندے کی طرف سے، سیدھا پیمانہ یہ ہے کیونکہ وزن نہیں ہے، اس کا ٹوپا ہے، اور ٹوپا جو سا تھا وہ 4 گھٹ، 4 گھٹ درمیانے ہاتھ کے بندے کے 4 گھٹ، بڑے ہی ہوں گے زیادہ چلے جائے گا، جو چھوٹا ہو وہ تھوڑا سا زیادہ بھر کے رکھتے ہیں، تو 4 گھٹ وزن اس کا 2 کلو سے 2.5 کلو تک علماء نے لکھا ہے۔ مختلف محدثین، مفتیان، علماء کرام، ہر بندے نے اپنا پیمانہ نکالا ہے، اپنا وزن نکالا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ گندم 2 ڈھیریوں سے ڈال کے ان کا وزن کر لیں ٹوپے میں، اس کا کچھ اور وزن ہوگا، مقصد کی وجہ سے اس کا کچھ اور وزن ہوگا، مکے ڈال لیں اس کا کچھ اور وزن ہوگا، منقع ڈالیں اس کا کچھ اور وزن ہوگا، کھجور ڈالیں اس کا کچھ اور وزن ہوگا۔ تو 2 کلو سے لے کے 2.5 کلو تک بنتا ہے۔ 2 کلو دے دیں گے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 2.5 کلو دے سکتے ہیں۔ اب 350 بھی چلایا ہوا ہے پیسوں کے حساب سے، کوئی 400 بتا رہے ہیں، کتنا بتا رہے ہیں، کم سے کم جو ہے نا 200 سے 250 روپے بنتا ہے اس کا۔ منڈی کا ریٹ 4000 روپے گندم کا ہے، ویسے بلیک میں 6000 ملتی ہے، لیکن منڈی کا ریٹ گورنمنٹ کا 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ 1 کلو 100 کا ہے، 2 کلو 200 کا ہے، اور 2.5 کلو 250 کا ہے۔ 200 سے لے کے 250 تک آپ دے سکتے ہیں مان لیں۔